اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ویورز، آج جس ٹاپک میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ واحد عضو یعنی ہاتھ یا پاؤں کا سن ہونا۔ واحد عضو ہاتھ یا پاؤں کیوں سن ہوتے ہیں، ان کے سن ہونے کی وجہ کیا ہے اور علامات کیا ہیں، اور ان کی ہومیوپیتھک کون سی میڈیسنز ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک میں علاج کیا ہے، ان سب باتوں پہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ واحد عضو ہاتھ یا پاؤں کیوں سن ہوتے ہیں، ان کے سن ہونے کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کیا ہے اور ان کی ہومیوپیتھک میڈیسنز کیا ہیں اور ان کے سن ہونے کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ سن ہونے کی وجہ کیا ہے، کیوں سن ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو خون کی سپلائی ان اعضاء تک صحیح طور پر نہیں پہنچ سکتی اور آکسیجن خون میں ہوتی ہے، وہ سیلز تک صحیح نہ پہنچنے کی وجہ سے، ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہمارے اعضاء یہ سیل ڈسٹرب ہوتے ہیں اور یہ ایک علامت پیدا کر دیتے ہیں سن ہونا یا جھنجھناہٹ یا کیڑیاں رینگنے کا احساس طرح کی۔ اس کی وجہ سے مختلف وجوہات ہیں کہ ہماری پھیپھڑے صحیح کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں آکسیجن صحیح نہ ملنے کی وجہ سے اور ہمارے یہ اعضاء ہاتھ یا پاؤں یا بازو ڈسٹرب ہوتے ہیں اور سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑے صحیح آکسیجن جذب نہیں کر سکتے خون میں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جسم سے خون سے خارج نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے خون میں آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی، اور یہ زیادتی ہمارے اعضاء کو متاثر کرتی ہے اور سون ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری گردن میں سے وینز گزر رہی ہیں، گردن اور کندھوں کے جوڑ، ہڈیوں کے جوڑ، اور جب یہ جوڑ حرکت کرتے ہیں تو یہ وینز تب جاتی ہیں، تب بھی ہمارے بازو یا ہاتھ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کندھے کا جوڑ، یہ بھی جب اس کے میں سے گزرنے والی وینز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں یعنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، یہ کسی چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا کسی انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا جوڑ کے مڑنے کی وجہ سے آپس میں پریس ہونے کی وجہ سے بھی بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خون کی صحیح سپلائی عضو تک یا ہاتھ یا پاؤں تک نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے ہمیں ڈسٹرب ہو جاتا ہے یہ عضو اور سن ہونے کی علامات پیدا کر دیتا ہے۔ آگے چل کے ہمارے کونی کا جوڑ ہے یا ہاتھ کا جوڑ ہے، یہ بھی مڑنے کی وجہ سے اگر اس کی شریان دب جائے یا وینز دب جائے، جس کی وجہ سے خون کی صحیح سپلائی نہیں پہنچ پاتی اور سیلز ڈسٹرب ہو کے سن ہونے کی علامات پیدا کرتے ہیں اور ہمارا ہاتھ جھنجھناہٹ یا چونٹیاں رینگنے کا ہمیں احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں وٹامن بی کی کمی کی وجہ سے، یہ کمی اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ وٹامن بی کی والی غذائیں کم استعمال کرنے کی وجہ سے یہ وٹامن بی کو خون میں کم ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم میں وٹامن بی کم بننے لگتا ہے، جس کی وجہ سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہماری خون میں آکسیجن کم جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ اندر ہی خارج نہیں ہوتی اور خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام سسٹم بگڑتا ہے اور سیلز سن ہونے کی علامات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ جو الکوہل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یعنی شراب نوشی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی علامات سن ہونے کی علامات ہاتھ، پاؤں یا بازو میں ایک عضو میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی وہی وجہ بنتی ہے کہ آکسیجن ہمارے خون میں جذب ہونا کم شروع ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہونا کم شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے بازو یا ہاتھ یا پاؤں متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سون ہونے کی طرف
کا احساس ہم میں ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا معدہ یا پھیپھڑے وغیرہ کا نظام بگڑنے کی وجہ سے تمام پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارے ٹانگ ہے یہ سن ہوتی ہے یا پاؤں سن ہوتا ہے، یہ بھی یہی علامت ہے کہ ہمارے جوڑ جو کولوں کے جوڑ یا گھٹنے یا ٹخنے کا جوڑ ہے اس کے مڑنے کی وجہ سے وہاں پہ وینز دب جاتی ہے کہیں پہ بھی، تو خون کی صحیح سپلائی نہیں ہوتی، اور یہ صحیح سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاؤں کی رنگت میں تبدیلی آ جاتی ہے یا سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، جھنجھناہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں وہ 3 میڈیسنز ہیں، اگر ان کا کمبینیشن بنا کے یا مکسچر بنا کے استعمال کیا جائے تو مکمل طور پر صحت یابی ہو سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی میڈیسن ہے پلسٹیلا۔ پلسٹیلا کو ہم 30 طاقت میں استعمال کریں گے۔ پلسٹیلا بہت شاندار ہے، سن ہونے کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی انگلیوں کے پورے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ پلسٹیلا اکیلی ہی دی جائے تو تب بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ پلسٹیلا بہت بڑی میڈیسن ہے اور بہت سارے سن ہونے کے سنگل اعضاء میں سن ہونے کی علامات کو کنٹرول کر کے مکمل صحت یابی کی طرف لوٹا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے کونیم۔ کونیم بھی ایک بہت بڑی میڈیسن ہے جو سن ہونے کے اعضاء کے سن ہونے کے عمل کے دوران استعمال کی جاتی ہے۔ اور پھر ہے ریسٹاکس۔ ریسٹاکس ان تمام علامات جو ہم نے بتائی ہیں ان کو ختم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہمارے عضو یعنی ہاتھ یا پاؤں میں سن ہونے کے ساتھ ساتھ درد کا بھی احساس پایا جاتا ہے تو تب بھی یہ کنٹرول کرتی ہے۔ ان تینوں میڈیسن کو 30 طاقت میں لینا ہے، کونیم کو بھی 30 طاقت میں، ریسٹاکس اور پلسٹیلا۔ پلسٹیلا، کونیم اور ریسٹاکس کو لے کر 10 ml لے کر اس کا مکسچر تیار کر لیں اور اس کے 3 ڈراپ آدھے کپ پانی میں اچھی طرح ہلا کر دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، اور یہ مہینے تک استعمال کرنے سے آپ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے اور آپ کے سن ہونے کی علامات بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ جو مرغن غذائیں ہیں یا بادی والی غذائیں ہیں جو ہمارے گیس وغیرہ معدے کو ڈسٹرب کرتی ہیں یا زیادہ پروٹین والی غذائیں ہیں ان کا کم سے کم استعمال کریں، اور ایسی غذائیں استعمال کریں جو جلد ہضم ہونے والی ہوں اور آپ کے معدے پر بھاری بوجھ نہ بنے، ان کو استعمال کریں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔